اے میرے صحابی، جس راستے سے تمہارا گزر ہوتا ہے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ بیٹھتا ہے۔ ما زلنا اعزتا منذ اسلم، جب سے ہمارے اس صحابی نے اسلام قبول کیا ہے اللہ نے مسلمانوں کو، اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے۔ یہی وہ عظیم صحابی تھے جو مراد رسول بن کر آئے۔ آپ علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، الحمدللہ حمدا حمدا والشکر للہ شکرا شکرا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج انسان ساری زندگی نیک اعمال کرنے کے بعد، ساری زندگی گناہوں سے بچنے کے باوجود بھی یہ نہیں حتمی طور پر کہہ سکتا کہ انسان جنت میں چلا گیا۔ لیکن کیا کہنے ان شخصیات کے جو دنیا میں زندگی بسر اس انداز سے کر کے چلے گئے کہ رب ذوالجلال نے ان کی حیات طیبہ میں ہی فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو معاف فرما دیا۔ ان عظیم شخصیات میں سے ایک شخصیت کا ذکر آج کے مختصر پروگرام میں کیا جائے گا۔ وہ ہستی کہ جن کے ایمان کا لیول اس قدر بلند تھا کہ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا تھا، اے میرے صحابی، جس راستے سے تمہارا گزر ہوتا ہے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ بیٹھتا ہے۔ وہ عظیم صحابی کہ اللہ رب العزت نے علم اس قدر عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک رات میں سویا ہوا تھا، خواب میں مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، جو دودھ میں نے پینا تھا پی لیا، بقیہ دودھ میں نے اس اپنے صحابی کو عطا فرما دیا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا، وہ علم ہے، اللہ نے میرے اس عظیم صحابی کو علم عطا کیا ہے۔ اور بہادری کے کیا کہنے، شجاعت کے کیا کہنے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تمام کے تمام صحابہ نے ہجرت کی، خاموشی کے ساتھ لوگوں سے چھپتے ہوئے ہجرت کی، لیکن یہ واحد صحابی تھے، ہجرت کا ارادہ فرمایا، بیت اللہ میں جا کے اعلان کیا، کون چاہتا ہے اپنے بچوں کو یتیم کروانا؟ کون چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے؟ آئے میرے مقابلے میں، آج میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں نے مدینہ ہجرت کرنی ہے۔ تلوار ہاتھ میں ہے، دشمن سارے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ آپ کا مقابلہ کیا جائے۔ اللہ نے عزت اس قدر عطا فرمائی کہ انسان مسلمان ہو کر عزت حاصل کرتا ہے۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، ما زلنا اعزتا منذ اسلم، جب سے ہمارے اس صحابی نے اسلام قبول کیا ہے اللہ نے مسلمانوں کو، اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے۔ کہاں انسان اسلام قبول کر کے خود ہی عزت حاصل کرتا ہے، اور کہاں پر ایک صحابی کے ایمان لانے سے مسلمانوں کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خوف خدا اس قدر زیادہ تھا، امیر المؤمنین بننے کے بعد راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے تھے۔ ایک عورت جس کے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے، پوچھا، اماں کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی، اللہ امیر المؤمنین کو ہلاک و تباہ و برباد کرے۔ کہا، اماں تمہارے حالات امیر کو کیسے پتہ ہوں؟ کہنے لگی، اس کو ہمارے امیر بننے کا پتہ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ اس کی رعایا کے حالات کیا ہیں۔ اس کی بات کان میں پڑ گئی، فوراً اپنے صحابی کو ساتھ لیا، بیت المال سے جا کے اس کے لیے ضروری سامان لیا، اپنے کندھے پہ سامان کو رکھا۔ صحابی نے کہا، امیر المؤمنین سامان مجھے دے دیجیے۔ کہنے لگے، کیا قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو؟ اماں کو جا کے اس کا سامان مہیا کیا، جب دیکھ لیا سامان دے دیا، صحابی کہنے لگے، امیر المؤمنین واپس چلتے ہیں۔ فرمایا، جس آنکھوں سے میں نے چھوٹے بچوں کو روتے دیکھا ہے، جب تک میں ان کو ہنستا نہیں دیکھوں گا، کھیلتا نہیں دیکھوں گا، واپس نہیں جاؤں گا۔
سادگی اللہ نے اتنی عطا کی تھی، امیر المؤمنین بننے کے بعد بھی ایک درخت کی چھاؤں میں اینٹ کو تکیہ بنا کر سو جایا کرتے تھے۔ فراست اللہ نے اتنی عطا فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ پرانے انبیاء کے پاس بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوا کرتے تھے جو نبی خود نہیں تھے، لیکن فرشتے کلام ان سے کیا کرتے تھے۔ اگر میری امت میں فرشتہ کسی سے کلام کرتا تو وہ میرے یہ عظیم صحابی تھے، آپ علیہ السلام کے عظیم صحابی، کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا، امت نے اعتراف کیا کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے۔ امیر بننے کے بعد ایک دفعہ آپ کا بیٹا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا تھا، فرمایا میں مصروف ہوں، دوبارہ آنا۔ وہاں سے دیکھا آپ علیہ السلام کے نواسے بھی آ رہے تھے۔ جب بیٹے کو واپس بھیج دیا، نواسہ رسول بھی واپس چلے گئے۔ دوبارہ ملاقات ہوئی، کہا میں آپ کے پاس آیا تھا لیکن آپ نے اپنے سگے بیٹے کو واپس بھیج دیا، سوچا شاید آپ مصروف ہیں، میرا جانا نہیں بنتا۔ کہا بیٹا وہ تو میرا بیٹا تھا، تو آپ علیہ السلام کا نواسا تھا، میں تجھے کیسے واپس بھیج سکتا تھا۔ یہی وہ صحابی تھے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی شہادت کے بعد تعزیہ پیش کیا کہ اللہ کی قسم آج میں کسی ایسی شخصیت کو نہیں جانتا، بلکہ دنیا میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں جو ہمارے امیر سے محبت نہ کرتی ہو، جس کو ہمارے امیر کے جانے کا غم نہ ہو۔ لوگوں نے اگر نیکوکار کی بات کرنی ہے تو بات کا آغاز ہی اس ہمارے امیر سے کیا جائے۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم شاید کوئی آپ کے ساتھ اللہ کا خاص فرشتہ تھا جو آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا تھا۔ شیطان بھی آپ سے ڈرتا تھا کہ اگر میں نے کسی کے ذریعے کوئی بدعت جاری کر دی تو یہ اللہ کے نبی کا صحابی امیر المؤمنین ہماری بدعت کو ختم کر دے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پتہ لگ جائے کہ فلاں کتا بھی ہمارے اس امیر سے محبت کرتا ہے، میں کتے کا بھی عزت احترام کروں گا، یہ ہمارے امیر سے محبت کرنے والا ہے۔ یہی وہ عظیم صحابی تھے جو مراد رسول بن کر آئے۔ آپ علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو عزت نواز تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے نواز۔ یہی وہ صحابی تھے کہ جو دعا کیا کرتے تھے اللہ شہادت کی موت چاہیے، اور چاہیے بھی آپ علیہ السلام کے شہر میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں جب آپ شہید ہو گئے، آپ کی میت میرے سامنے پڑی ہے، پیچھے سے میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، کہا مجھے امیر المؤمنین یقین تھا اللہ آپ کو اپنے پیارے حبیب کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ ملا دے گا، کیونکہ جب بھی اللہ کے رسول کہا کرتے یہی فرماتے میں آیا ابو بکر آئے عمر آئے، میں گیا ابو بکر گئے عمر گئے۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ آپ کو اپنے پیارے حبیب کے ساتھ ملا دے گا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران نصیب فرمائے، ہمیں بھی ان کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔